السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں جب جنگ ہوئی تھی، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے۔ یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنگ احد میں 70 صحابہ کو شہید کرانے والے تھے۔ کون؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بعد میں ایمان قبول کر لیے تھے، صحابی رسول بن گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید تھا۔ کیا؟ ولید۔ والدہ کی نام لبابہ یا لبانہ، دو نام کا تذکرہ آتا ہے، لبابہ یا لبانہ۔ ان کا جو قبیلہ تھا وہ بنو مخزوم کا قبیلہ تھا۔ اب بنو مخزوم یہ جب ایمان قبول نہیں کیے تھے، اس وقت بھی ان کا مرتبہ تھا۔ کن کا؟ بنو مخزوم کا۔ اور ایمان لانے کے بعد بھی، اسلام کے بعد بھی ان کا رعب اور دبدبہ تھا، ایک مقام تھا بنو مخزوم کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ خالہ لگتی تھی۔ کیا؟ خالہ لگتی تھی۔ اس وجہ سے ان کا ایک مقام تھا۔ کن کا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کا آمد و رفت تھا، آنا جانا تھا۔ ایمان کیسے قبول کیے؟ وہ اس طرح
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے کہ حضرت خالد بن ولید یہ بہت بہادر تھے اور بڑی غیرت والے تھے، غیرت مند انسان تھے، اور یہ تلوار کے ذریعے سے کبھی زیر نہیں ہوئے، ہارے نہیں تھے، جب ایمان نہیں بھی لائے تھے اس وقت بھی تلوار کے ذریعے سے کبھی زیر نہیں ہوئے، کبھی ہارے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر یہ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اس سے ایمان والے کو تقویت حاصل ہوگی، ایمان والے کو قوت و طاقت عطا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ جنگ احد میں میرے 70 صحابہ کو شہید کرانے والے حضرت خالد بن ولید ہے تو یہ حکم نہیں دیا کہ جا کر ان کو بھی مار دو، قتل کر دو۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کا پیغام بھیجوایا اور یہ فرمایا کہ آپ تو اتنے ذہین انسان ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، اب اس کے بعد آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک ایک مرتبہ خیال آیا کہ ہم بتوں کی وجہ سے اتنی جنگ لڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن مان رہے ہیں، جبکہ اس کے ذریعے سے مجھے کچھ فائدہ نہیں، یہ بت تو ہمیں نفع نقصان پر بھی قادر نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچانک خیال آیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ گھوڑا کے رخ یعنی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور اس کے رخ کو مدینہ منورہ کی طرف موڑ دیتے۔ جب یہ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ان کے جگری دوست، بیسٹ فرینڈ بولتے ہیں نا، وہ ان سے ملاقات ہوئی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ بھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خالد کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں یہ ان بتوں کی وجہ سے اتنی جنگ لڑ رہا ہوں، جبکہ یہ کچھ فائدہ اس کے ذریعے سے ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایمان قبول کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اختیار کر لوں، ان کی لائی ہوئی شریعت کو مان لوں، اس غرض سے میں نکلا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی وہی سوچ ستا رہی تھی، میری بھی خواہش وہی ہے کہ میں بھی ایمان لے لاؤں، کیونکہ اس میں جو ہے نا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ دونوں جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو یہ خبر دی گئی کہ دو لوگ ایسے ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ایمان قبول کرنے کے لیے، ان میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں جب تشریف لائے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور عرض کیے کہ ہم لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے آئے، ہم لوگ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی یہ گواہی دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قبول کرنے کے بعد ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی اسی وقت۔ کن کو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور یہ بھی خوشخبری دی کہ آپ کے جتنے پچھلے گناہ تھے وہ سارے کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ایمان قبول کرنے کے بعد۔ جب یہ ایمان قبول کیے، روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ کون؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور روایت میں ہے کہ 126 جنگیں لڑی۔ کون؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب میں فتح، کامیابی حاصل ہوئی۔ کن کو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ 200 سے زیادہ جنگیں لڑی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کبھی ہارے نہیں۔ کون؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت میں ہے کہ ان کی جو تلوار تھی وہ 35 کلو کی تلوار ایک ہاتھ میں لیتے تھے، اور دوسرے ہاتھ میں جو ڈھال ہوتا تھا وہ 40 کلو کا تھا۔ آج کے نوجوان ہے ایسے کہ ایک ہاتھ میں 35 کلو کا وزن ہمیشہ لٹکائے رکھے ہے؟ نہیں ہے۔ آج کے نوجوان طاقت کو کہیں اور صرف کرتے ہیں، گندی جگہوں میں جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہاتھ میں 35 کلو کی تلوار، دوسرے ہاتھ میں جو ڈھال ہوتا تھا بچنے کا وہ 40 کلو کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے حدیث کے اندر۔ ایک جنگ ہوئی، جنگ موتا۔ آپ لوگ تفسیر میں کہیں پڑھے ہوں گے یا مطالعہ کیے ہوں گے۔ ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ موتا، اور یہ مدینہ سے 700 میل کے فاصلے پر ایک میدان ہے جنگ موتا میں، وہی ایک جنگ ہوئی ہے، رومیوں سے جنگ ہوئی۔ رومی یہ انگریز تھے اس وقت، کیا تھے؟ انگریز۔ اور یہ جنگ مسلمانوں سے اس لیے ہوئی تھی کہ وہ جو تھے رومی، وہ مدینہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، یوں سمجھیے کہ مدینہ کو قبضہ کرنا چاہ رہے تھے رومی۔ ان کی دفاع کے لیے، ان کو مدینہ میں نہیں آنے کے لیے مسلمان اس سے جنگ کیے تھے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام سپاہی بنا کر بھیجے تھے، کمانڈر نہیں، امیر نہیں۔ امیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنایا کن کو؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے خاندان سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے۔ کون؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو مسلمانوں کا امیر جو ہوں گے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ جو جنگ تھی، رومیوں کے تعداد ایک روایت میں ہے کہ 3 لاکھ تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 1.5 لاکھ کے قریب، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھے۔ کتنے؟ صرف 3000۔ آپ سوچیں کہ لاکھوں کی تعداد دشمنوں کا، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000، لیکن ایمان تھا، ڈرپوک نہیں، ایمان، موت کا خوف نہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارا امیر زید بن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو تم لوگ اپنے سے رائے مشورہ کر کے جن کو چاہو امیر بنا لینا، کمانڈر بنا لینا۔ اس جگہ ایک یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا،
فوراً کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے بارے میں جو بتایا کہ یہ امیر بنیں گے، یہ لوگ تینوں کے تینوں شہید ہو جائیں گے۔ اس لیے شہید ہو جائیں گے کہ جو نبی اگر ملا کر کہہ دے کہ یہ شہید ہو گئے تو تم بننا، اور پھر اگر یہ شہید ہو جائے تو تم بننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ شہید ہونے والے۔ جنگ موتا میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جھنڈا جیسے ہی گرنے والا تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا پکڑ لیتے، اور اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، وہ بھی بہت مقدس تھے، بہت پیارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں ہے کہ اچانک جب یہ گھوڑے پر بیٹھے سوار ہو کر دشمنوں کی طرف جا رہے تھے تو ان کو اپنی بیوی اور بچے کا خیال آ گیا۔ انسانی تقاضا ہے، بشریت تقاضا ہے، اچانک بیوی اور بچوں کا خیال آ گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اتر جاتے ہیں اور تلوار سے چاروں کے چاروں گھوڑے کا پیر کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس لیے کاٹتے ہیں کہ کہیں بیوی اور بچے کا خیال آ گیا اور اس کے وجہ سے ہم کہیں گھر نہ چلے جائیں، اس لیے گھوڑے کا چاروں کے چاروں پاؤں کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹ دیتے ہیں۔ دشمنوں سے مقابلہ کر رہے، انگریز سے، رومی جو تھے وہ انگریز تھے۔ ایک جگہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ ختم ہو جائیں گے لیکن یہ انگریز قرب قیامت تک رہیں گے، یعنی قرب قیامت تک۔ اور آج بھی دیکھیں تعداد میں انگریز ابھی بھی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کے طور پر مدینہ میں بیٹھے ہوئے، اور جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ 700 میل کے فاصلے پر، اور معجزہ کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دیکھو زید بن حارثہ شہید ہو گیا اور وہ جنت چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داہنے ہاتھ پر جھنڈا پکڑتے ہیں، دشمن بازو کو کاٹ دیتا ہے، وہ جھنڈا گرنے نہیں دیتے، فوراً پھر دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، دشمن پھر دوسرے بازو کو کاٹ لیتا ہے۔ وہ پھر کسی طریقے سے جھنڈا کو پکڑتے ہیں لیکن دشمن آخرکار آ کر شہید کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں معجزہ کے طور پر اللہ دکھا دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ اگر کوئی جھوٹے نبی ہوتے تو اپنے خاندان والے کو شہید کرنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ یہاں سے دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں، اپنے گھر والے کو، اپنے خاندان والے کو بھیج رہے ہیں امیر بنا کر۔ ورنہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اپنے کو کیا کرتے ہیں؟ بیٹھا کے رکھتے ہیں، دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ ارے بھائی دوسرا مر جائے کیا غم، آج کے ڈیٹ میں ویسے ہی ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر پہ جو امیر تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید۔ تیسرے نمبر پہ جو امیر اللہ کے نبی نے بنایا تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جھنڈا پکڑ لیتے ہیں۔ دشمنوں سے مقابلہ کرتے کرتے آخرکار ان کو بھی شہید کر دیا گیا، جھنڈا گر جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک صحابی دوڑتے ہوئے چیتے کی طرح آتے ہیں اور وہ جھنڈا کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب وہاں پہ مسلمان آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اب امیر کن کو بنایا جائے، کہ ایک صحابی کے طرف سے آواز جاتی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے، کمانڈر بنایا جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو میری پہلی جنگ ہے،
جنگ موتا کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ تھی، اور یہ فرمایا کہ یہ پہلی جنگ ہے اور مجھے کمانڈر بنا دے رہے ہو۔ بہرحال سارے لوگ جب اصرار کیے کہ نہیں کمانڈر آپ ہی بنے، آپ ہی امیر بنے، تو پھر جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنایا گیا، اور وہ لاکھوں کے تعداد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے پاس گھس گئے، تلوار اس تیزی کے ساتھ چلا رہے تھے جیسے کوئی مشین چلتی۔ یہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ آج مسلمان اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو گناہوں کے اڈے میں خرچ کر رہے ہیں، اس لیے کمزور ہو رہے ہیں۔ جہاں پہ کہا گیا مسلمانوں کو اپنے جسمانی کے اعتبار سے مضبوط رکھے، ورزش کیا کرے، لیکن ہم کہیں اور خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ 9 تلواریں اس جنگ میں ٹوٹی۔ کتنی تلواریں؟ 9 تلواریں۔ اور اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ نے کامیابی حاصل کی، لاکھوں کی تعداد کو ختم۔ انگریز تھے وہ، رومی جو تھے وہ انگریز دشمن، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب یہ جنگ کو فتح کر لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی جنگ کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی کے بنا پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 126 جنگیں، کہیں روایت میں ہے کہ 200 سے زیادہ جنگیں لڑی، اور میری خواہش تھی، میری تمنا تھی، میں جان بوجھ کر فوج کے درمیان گھستا تھا تاکہ میں شہادت کا درجہ پالوں، لیکن مجھے شہادت نہیں ملی بلکہ میری موت ہوئی تو بسترے پر۔ اس وجہ سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی تلوار کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ اگر یہ جنگ میں مارے جاتے تو دشمن یہ کہتے کہ دیکھو اللہ کی تلوار کو میں نے نعوذ باللہ توڑ دیا، اللہ کی تلوار کو میں نے توڑ دیا۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ میں جنگ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، شہادت کی درجہ مجھے مل جائے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی موت نہیں نصیب ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے اور اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے بہادر پہلوان تلوار لیے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہیں کہ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمامہ، ٹوپی زمین پر گر جاتی ہے۔ اب جس جگہ دشمن کھڑے ہیں اور ننگی تلواریں لٹکی ہوئی ہے، اس جگہ کوئی اپنی عمامہ کی فکر کرے گا؟ آپ بتائیں، اپنی عمامہ کی تو فکر نہیں کرے گا نا، وہ تو دشمنوں سے مقابلہ کرے گا، یا تو اس کو مارے گا یا شہید ہو جائے گا۔ لیکن وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ عمامہ کو اٹھانے کے لیے گئے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں خالد یہ کیا تم بے وقوفی والی بات کر رہے ہو، یہ بے وقوفی والی تم چیز کر رہے ہو، بات نہیں چیز کر رہے ہو کہ تم جو عمامہ اٹھانے کے لیے جا رہے ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں گیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بال کو چھلا رہے تھے، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال کو اٹھا کر اور اپنے ٹوپی میں چپکا لیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، میرے ساتھ رہے گا۔ یہ محبت کی بنا پر میں نے اللہ کے نبی کے 3 بال کو اپنے عمامے میں لگا دیا، اور خدا کی قسم میں جتنی بھی جنگیں لڑی اور مجھے کامیابی حاصل ہوئی وہ میری طاقت کے بنا پر نہیں، بلکہ میں یہ عمامہ پہنتا ہوں اور اس کے ذریعے سے مجھے جنگ میں کامیابی حاصل ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو رہے تھے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کہ عمامہ بھول جاتے ہیں خیمہ پر، کہ ساتھی کو کہتے ہیں کہ جاؤ وہ عمامہ لے کر آؤ، اس لیے کہ اگر میں وہ عمامہ نہیں پہنوں گا تو میں دشمنوں سے ہار جاؤں گا، مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جسمانی اعتبار سے مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے اس میں